الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، وجہ تخلیق کائنات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت، خلوص و للہیت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرم والیہ الکرام وبہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یوں تو اللہ تعالی نے پورے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ قرآن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرمائے ہیں، اور ہر مقام پر کئی مقامات پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی میں سے ایک آیت ہے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ تو اب حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو آئیے میں بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا تمام مخلوقات پر لازم کر دیا ہے، یہاں تک کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے اور ان کی اطاعت نہ کرے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ جس نے حضور کے حکم کو مانا گویا اس نے اللہ کے حکم کو مان لیا، جس نے حضور کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہیں تمہارے رب کی قسم لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ سے اختلاف میں آپ کو اپنا فیصل اور حاکم نہ مان لیں۔ تو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر حالت میں ہر معاملے میں اپنا حاکم مانے گا اور اپنا فیصل مان لے وہی مومن ہے۔ تو اللہ نے اس طرح اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔
حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ہر معاملات میں اس کی تصدیق کرے لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو سب بیکار ہے، وہ کافر رہے گا۔ تو حضرات ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر مقام میں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حضور کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا؟ آئیے حدیث قدسی سماعت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں بتاؤں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی کیا بیان فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بیان کرو۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ تو معنی یہ ہوا کہ کائنات میں جس وظیفے میں جس ورد میں جہاں میرا ذکر ہوگا اے حبیب وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اے حبیب اگر میرا ذکر آسمانوں میں ہوگا تو آپ کا ذکر بھی آسمانوں میں ہوگا، اگر میرا ذکر زمین پر ہوگا تو آپ کا ذکر زمین پر ہوگا، اگر میرا ذکر عرش اعظم پہ ہوگا اے حبیب آپ کا ذکر عرش اعظم پہ ہوگا، اگر میرا ذکر کائنات کے جس گوشے میں ہوگا وہاں بھی آپ کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو شامل کر دیا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں اے حبیب تیرا ذکر ہوگا، کیونکہ کوئی جا ایسی نہیں ہے جو ذکر خدا سے خالی ہے۔ تو جب کوئی جگہ ذکر خدا سے خالی نہیں ہے تو ذکر مصطفیٰ سے بھی خالی نہیں ہے۔ تو ہر جگہ جو ہے رب کائنات کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ایک اور معنی اس کا بیان کیا گیا ہے، حدیث قدسی ہے لا اذکر الا ما ذکرت بی، یعنی اللہ فرماتا ہے اے حبیب کہ میرا ذکر نہ کیا جائے، میرا ذکر نہیں کیا جا سکتا، میرا ذکر اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے، ہاں جب میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر ہوگا تب میرا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر اس وقت تک نہ ہو، میرا چرچا اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی ذکر کو کرنا ہے۔ یہ معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ اب ایک اور معنی بیان کیا گیا کہ جعلت ذکرک ذکری، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا۔ من ذکرک ذکرنی، تو جس نے آپ کو یاد کیا، جس نے آپ کا ذکر کیا تو گویا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے آپ کا چرچا کیا گویا اس نے میرا چرچا کیا۔ اے حبیب جس نے آپ کو یاد کیا گویا اس نے مجھے یاد کیا، جس نے آپ کا ذکر کیا گویا اس نے میرا ذکر کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یک طرفہ بات کی ہے، فرمایا من ذکرک، جس نے آپ کو یاد کیا گویا اس نے مجھے یاد کیا۔ اس کا اپوزٹ نہیں فرمایا کہ من ذکرنی ذکرک، کہ جس نے مجھے یاد کیا یعنی جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس نے آپ کو یاد کیا، کیونکہ
کیونکہ وہ لوگ تاکہ ان لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا جن کے سینے ذکر رسول سے جلتے ہیں، جن کے سینے جو ہیں میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جلتے ہیں، ان کو کہنے کا موقع مل جاتا۔ بھائی اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا گویا اس نے رسول اللہ کا ذکر کیا۔ ایک کام کرو کہ رات دن ہم اللہ اللہ کرتے رہے، رات دن اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، رات دن اللہ کے یاد کی محفل قائم کرتے رہے تو رسول اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں یک طرفہ بات کی ہے، اے حبیب من ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کو یاد کیا گویا اس نے مجھے یاد کیا، جس نے آپ کا چرچا کیا گویا اس نے میرا چرچا کیا۔ یہ معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حضور نے اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل خوب قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگوں ہر جگہ ہر مکان میں جتنا ہو سکے جہاں ہو سکے ذکر رسول کی محفل سجاؤ، ذکر رسول کی محفل قائم کرو، میلاد رسول کی محفل قائم کرو، ذکر رسول کی محفل کرو۔ لوگوں اگر تم رات دن اگر تم ہر وقت ذکر رسول کی محفل قائم کرتے رہو گے، قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں جب نامہ میزان عمل میں تمہاری نیکیاں تولی جائے گی تو یہی آئے گا کہ اس نے ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا اصل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا جعلتک ذکری، اے محبوب ہم نے آپ کی ذات کو اپنا ذکر کر دیا۔ سب سے اوپر کی بات اللہ نے فرمائی ہم نے آپ کی ذات کو اپنا ذکر کر دیا۔ اور معنی یہ ہوا کہ جس نے آپ کے دست پاک کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے آپ کی چشمان مبارک کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے آپ کی نین پاک کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے آپ کے قدم ناز کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے آپ کے چلنے کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے آپ کے دست پاک کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے آپ کے زلف اقدس کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ حتیٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔